अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सद्रका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्का ज़हरक व वज़अनका अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्का ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्नल मअ उसरि युस्रा इन्नल मअ उसरि युस्रा। फ़इन्नल मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोला? अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोला? यानी हमने आपका सदर नहीं किया, यानी सीने को कुशादा नहीं किया, दिल की तंगी को दूर नहीं किया। बवज़ाना कान का विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया। अल्लाज़ी अनका ज़हरका, वो बोझ जिससे आपकी कमर टूट जा रही थी। यानी तबलीग रिसालत और लोगों की इस्लाह जो एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी थी ना, और जो एक बहुत ही मुश्किल काम था, हमने इस जिम्मेदारी के बोझ को उतार दिया। अब वो जिम्मेदारी बोझ नहीं मालूम होती, यानी जो काम मुश्किल था वो आसान हो गया, और आप यानी खुश दिली और सीने की फरागी के साथ तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल हो गए। यानी अब आपको तबलीग रिसालत आपको मुश्किल मालूम नहीं होती। जो जिम्मेदारी आप पर डाली गई थी, आप इससे अब आपका दिल तंग नहीं होगा, बल्कि खुश दिली के साथ आप इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेते हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही अपनी तमाम जिम्मेदारियों को आसान तरीके से पूरा करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा ना सूरह ताहा में, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे अल्लाह कहते हैं, और हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्नल मअल उसरि युस्रा, तो जब आप रिसालत के फ़राइज़ नहीं बेशक, यानी अल्लाह कहता है और हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। फ़इन्नल मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। इन्नल मअल उसरि युस्रा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, तो जब आप रिसालत के फ़राइज़ से फ़ारिग़ हुआ करें तो इबादत के लिए मेहनत किया करें। विला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब से दिल लगाया करें, लौ लगाया करें। ये जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी ना, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ से आयत का मतलब साफ समझ में आता है कि ये तबलीग रिसालत का काम इससे आसान हो जाता है। यानी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि लोगों को मेरी बात की समझ आए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को तसल्ली देते हुए फरमाया कि हमने आपकी खातिर आपकी दिल जमाई के लिए आपके सीने को फराख कर दिया। अब आपको तबलीग का काम बोझ नहीं लगेगा। जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया जाता है, इसका रास्ते पर आना मुश्किल नहीं, लेकिन जिसका सीना इस्लाम के लिए खुलेगा नहीं बल्कि तंग हो जाए, तो इसके लिए रास्ते पर यानी उसको कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए अल्लाह का रसूल का सीना खोल दिया था ना,
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کا کام آسان ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وحی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بوجھ سے میری کمر ٹوٹ جائے۔ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی اس بوجھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا نا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک پیش بہا نعمت کا ذکر کیا ہے، یعنی فَإِنَّ الْمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یعنی تبلیغ رسالت بے شک مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کسی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکل جانے کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ بس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر و استقامت کی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ رسالت کے فرائض سے فارغ ہوں تو عبادت کے لیے محنت کریں، یعنی اللہ کی عبادت میں خوب دل لگایا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے دل لگایا کریں اور اپنے رب سے لو لگائیں، یعنی یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حکم کے تکمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بڑی بڑی دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے۔ یعنی آپ بہت زیادہ لمبا قیام بھی کرتے، آپ کے قدم مبارک اور پنڈلیاں سوج جاتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے پھر کہا جاتا کہ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو بڑے بڑے درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا اور کوئی مہینہ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت بھی پڑھتے، کچھ نہ پوچھو تو کتنی حسین اور طویل ہوتی، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کتنی حسین اور طویل ہوتی تھیں، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء جس کو لوگ یعنی وہ جو رات کی نماز ہے اور فجر کے درمیان 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور ایک وطر پڑھتے، یعنی سحری کے وقت۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعت پڑھتے اور 1 رکعت وطر پڑھتے۔ یہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے لمبی نماز پڑھی، یہاں تک کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا۔ ان سے کہا کہ آپ نے کس کام کا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ یعنی جب آپ رات کو اٹھتے تو لمبا قیام کرتے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے۔ وہ ایک اور حدیث ہے نا صحیح مسلم میں، میں آپ کو سناتی ہوں، مجھے یاد آ گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، میں سمجھا 100 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن آپ آگے نکل گئے۔ میں سمجھا پوری سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھیں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کی اور اسے ختم کیا، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی اور پورا پڑھ ڈالا۔ آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح پڑھتے، جب کسی سوال پر سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب پناہ مانگنے کی آیت پر سے گزرتے تو پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے۔ آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہا، پھر آپ بڑی دیر تک کھڑے رہے، یہ قیام تقریباً رکوع کے برابر تھا۔ پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اور آپ کا سجدہ تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ اتنی لمبی نماز آپ پڑھتے۔ ہمیں بھی چاہیے
ایسی ہی نمازیں پڑھنا پوری کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا پہلے کریں، پھر آہستہ آہستہ زیادہ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور آگے بھیج دیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔